بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھائیں، فائدہ ہوگا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ مٹی کے برتنوں میں کھانا کھایا کریں اور پانی پیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لو، جسم سے ہر بیماری دور ہوگی۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا مفید ہے۔ ناشتے کے وقت ایک سیب استعمال کریں۔ توری کی سبزی استعمال کرنے سے کمزور بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ بہت جلدی آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ آپ کو بہت جلدی دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے فائدہ مند ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ جو لوگ خالی پیٹ ادرک کھاتے ہیں وہ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہیں۔ زیتون کا واحد تیل جو چربی میں نہیں بدلتا۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سو جانے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر کھانے کی فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور موٹاپا اور بڑھاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ پیشاب کے انفیکشن کا علاج: دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، جسم کے ہر قسم کا انفیکشن ختم ہو جائے گا۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔ اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنے بالوں میں استعمال کریں گے تو بال لمبے ہوں گے۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ۔ پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہوں گی۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، سکون کی نیند آئے گی۔ مچھلی کے سر کا ٹکڑا، اس پر ہلکا سا نمک، ہری مرچیں، مسالے ڈال کر اس کا سوپ پئیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ روزانہ کریلے کا جوس 1 چمچ پینے سے شوگر جڑ سے ختم ہو سکتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تھکے ہوئے انسان کو خواب زیادہ آتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کرو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، سکون کی نیند آئے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں غربت نہیں آتی۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر ہو جائے تو دودھ میں تکھو ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔
اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں 1 چمچ نمک ملا کر نہا لو، کبھی خارش نہیں ہوگی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ بہرے کانوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو نیم کے پتے سرسوں کے تیل میں جلا کر رات سونے سے پہلے 2 سے 3 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں، بہرے کان بجلی کی طرح تیز ہو جائیں گے۔ سونف کا پانی خون کو صاف کرتا ہے، جگر کی سوزش کے لیے مفید ہے۔ گھر میں جھاڑو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیو۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لو، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوگی، باتیں بھولنے لگ جائیں گی۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ ہو جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملے گی۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے استعمال لازمی کریں۔ دہی کھائیں۔ ناریل پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ ناریل پانی پینے سے جلد کی نمی برقرار رہتی ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو تو دودھ گرم کر کے پی لو۔ آملے کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہوں تو لیموں کا رس مسل دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ رات کو سونے سے پہلے جو انسان آپ کے ذہن میں آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا غمی کی وجہ ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کے تیل کی مالش کر کے سویا کریں، آپ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ ناشتے سے پہلے آم کا استعمال وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو اسپغول کا چھلکا پینے کا معمول بنائیں۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ٹانگوں پر تیل لگائیں۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو خواتین خشک جلد سے پریشان ہیں، ان کی جلد روکھی سوکھی سی ہے تو وہ ناشپاتی کا زیادہ استعمال کریں۔ شوہر جب اپنی بیوی کو محبت بھرے لفظوں سے بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی ہوئی عورت میں جان ڈال دیتے ہیں۔ شکر قندی کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دودھ نہ پئیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے، شہد، دار چینی کھایا کریں۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہے۔ اس کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے، جسم میں کمزوری نہ ہو، تو اس کے لیے اسپغول روزانہ دودھ میں یا پانی میں ملا کر پیا کرو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے، چہرہ بھی تر و تازہ نظر آتا ہے۔
تھوڑا سا سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیر دیں، اس سے آپ کے جسم کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر نہ کھانے سے اور تیزی سے نگل جانے سے پیٹ پھولنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ سفید بال سر سے اکھیڑنے سے مزید سفید بال اگ آتے ہیں۔ عورت خود کو خواب میں حاملہ دیکھے، اسے مال و دولت ملے گی۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ اسپاگول استعمال کرنے سے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور یہ بواسیر کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر دوسرے دن اسپاگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کو سونے سے پہلے سرما لگانا سنت بھی ہے اور اس سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ دانت کے درد سے نجات کے لیے لہسن کا رس نکال کر روئی کی مدد سے متاثرہ دانت پر لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں۔ سارا مواد نکل جائے گا، ساتھ میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یا الٹی آنے کی شکایت ہو تو وہ الائچی چبائیں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا جلدی نہ آئے، جسم میں طاقت بھی کم نہ ہو، تو اس کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کریں۔ بھوک کی کمی اور قوت ہاضمہ کو بڑھانے کے لیے املی کی چٹنی بنا کر استعمال کرنا مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر لگاؤ۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جاتے ہیں۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے ناف پر سرسوں کا تیل لگا دو، اس سے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ کچا شلجم کھانے سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبز چائے پینے سے نیند کے دوران خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ماش کی دال زیادہ استعمال کرنی چاہیے، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے جتنا مرضی محنت کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب میں مفید ہے۔ کچا دودھ سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں اترا کریں، اس سے آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھائیں۔ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی علامت ہے۔ ایک مٹھی روزانہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ تھوڑا سا سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیر دیں، اس سے آپ کے جسم کی خشکی بھی ختم ہوگی اور جسم سے شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں ورنہ یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی صفائی کر لیا کرو، رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھائیں۔ پیٹ کی چربی کو چند دنوں میں پگھلانا ہے تو پانی میں اسپاگول ملا کر پی لو۔ کھانسی نہ جاتی ہو تو ٹینڈوں کا سالن بنا کر کھائیں، کھانسی ختم ہو جائے گی۔ گاجر کا استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھاؤ، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔
زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو، جسم سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جب بھی گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو، کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مسور کی دال کثرت سے کھاتے ہیں انہیں بہت جلدی رونا آتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ 5 منٹ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جو شخص ضعیف ہے، چاہے بہت زیادہ کمزور ہو جائے، اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلاؤ، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ لہسن کھانے کے بعد خشک دھنیا چبانے سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جو دماغ کے مرض میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کریں۔ انگور کھانے کے بعد کبھی پانی مت پینا، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں، اور عورتیں گھر میں چکوترے کی سبزی بنائیں تو اس سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھجور کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ہاضمہ بگڑ جائے گا۔ احتلام کے مریض کو رات کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ آلو کا چپس کھانے سے جلد پر دانے اور میل پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روزانہ نہار منہ دہی کھایا کرو، پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لہسن کو پیس کر پانی میں گھول کر پینے سے خطرناک بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا لو۔ تمہاری ہر پریشانی، ہر مشکلات دور ہو جائے گی۔ ممکن نہیں کہ آپ گھر مایوس ہو کر لوٹو، آپ کے سارے ادھورے کام ہو جائیں گے۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ اس فرشتے کو دیکھتا ہے جو اس وقت کی دعا پر فرشتوں کی آمین کہنے کی امید ہوتی ہے۔ جس گھر میں مرغا اذان دیتا ہے، ایسے گھر میں کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ پہلی بار سفید رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا لیں تو کپڑوں کا رنگ کبھی نہیں بگڑتا، بلکہ آپ کے سفید کپڑے اور زیادہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر سے یا پھر باورچی خانے سے چونٹیوں کو بھگانا چاہتے ہیں، باورچی خانے میں دروازوں، کھڑکیوں میں اگر چونٹیاں جمع ہو جائیں تو لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس سے آپ کے گھر سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر کمر میں مستقل درد رہتا ہو یا پھر کام کرنے میں مشکل آتی ہو تو کام کرنے سے پہلے صبح کے وقت روزانہ دودھ میں ساگو دانہ پکا کر کھائیں، اس سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ کی کمر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ساگو دانہ کھانے سے آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا۔ اگر جس کو بھوک نہیں لگتی تو اسے بھوک بھی لگے گی۔ نظر کمزور ہو تو مچھلی کے سر کے ٹکڑے کاٹ کر اس کا سوپ بنا کر پئیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی، اور یہ فالج کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر کوے کی ہوتی ہے، اور کوے ہی ہوتے ہیں جو انسانی چہروں کو دیر تک پہچانے رکھتے ہیں۔ سونف والا نیم گرم دودھ پینے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ ککڑ کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے، اور گلے کی آواز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آفت کی نشانی ہے، اور ایسے میں رزق بھی تنگ ہوتا ہے۔
گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں ایک الائچی کا دانہ رکھ لو، گھر میں بے تحاشا دولت آئے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔